بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. آج پیر ہے اور پیر کے دن ہم نے جیسے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آپ نے جو ڈریمز ہمیں بھیجیں, خواب بھیجیں, اس کی ہم انالیسز یا انٹرپریٹیشن کریں گے. آج پھر بتا دوں کہ ہماری انٹرپریٹیشن یا ہماری انالیسز حتمی نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی یہ مائنڈ سائنسز کا ایک ورژن ہے. مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ہم آپ کی ڈریم کی انالیسز کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر زندگی میں خواب نہ ہو تو زندگی اس چمن کی طرح ہوگی کہ جس میں پھول تو ہو مگر ان پھولوں میں رنگ نہ ہو یا ان پھولوں میں خوشبو نہ ہو. خواب اگر ہیں تو خواب کے ساتھ امنگیں ہیں, خواہشات ہیں, اور یہی خواہشات اور یہی امنگیں اپنے ساتھ امید پیدا کرتی ہے, جینے کی چاہت پیدا کرتی ہے, ایفرٹ یا اسٹرگل, جد و جہد کو جنم دیتی ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی مقام تک پہنچے, اپنے خوابوں کی تعبیر کو پالے. اسی لیے خواب دیکھنا زندگی میں بڑے ضروری ہیں. خواب کے حوالے سے آج ہمارے پاس اتنے خواب ہیں کہ پوری فائل لے کے آئے ہیں. ظاہر ہے سب کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکیں گے. کچھ خواب کی آپ کو ہم انالیسز یا انٹرپریٹیشن بتائیں گے اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. اور ایک گزارش آپ کی کہ آج چونکہ منڈے کو بہت سارے انالیسز ہیں ڈریم کے اور بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی آج ڈریم کے ہم انالیسز دیں گے, تو برائے کرم کوشش کیجیے گا کہ آپ کی کال شارٹ ہو, ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے گا. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں. صرف آپ اپنا نام بتائیں, آپ کی شہر سے, اور جو بھی آپ کا پرپز ہے کال کرنے کا یا سوال ہے وہ سوال آپ بتا دیں. بہت یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے فیس بک پہ جو پیج ہے ڈاکٹر موئز لاؤنج, اس پہ بھی آپ اپنے خواب کو لکھ سکتے ہیں. ہم اس پیج کو وزٹ کرتے ہیں ڈیلی, اور ہم آئندہ منڈے کو جو رہ جائیں گے اس کے خواب کی تعبیر, بیسکلی آئی ڈونٹ لائک ٹو یوز دا ورڈ تعبیر, ہم انالیسس کہتے ہیں کیونکہ سائنٹیفک لوگ ہیں. انالیسس ہم آپ کی پیش کریں گے. ایک بات پھر بتاتا چلوں کہ خواب بہت ساری اقسام کے ہوتے ہیں, بہت ساری ٹائپس کے ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ خواب واقعی اس قابل ہو کہ اس کی انالیسس پیش کی جائے. پہلے ہی پروگرام میں جب ہم نے شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر خواب ہمارے اس جنک کی طرح ہے, اس کچرے کی طرح ہے کہ جو ہمارے ذہن سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا ذہن ان فالتو باتوں کو, ان فالتو مشاہدوں کو, ان فالتو چیزوں کو جو ہم اپنے حواس خمسہ سے اپنے ذہن میں لیتے ہیں اس کو ڈسکارڈ کرتا ہے, اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے. جیسے ہم ڈسٹ بن میں کچرا پھینکتے ہیں اور صبح آدمی آ کے وہ کچرا لے جاتا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے جلد واپس آئیں گے, عروج بھی ساتھ ہوگی. اور آج کوشش کریں گے کہ جتنے آپ کے خواب اپنے ہمیں بھیجیں, کوشش کریں گے, ان سب کی تو بڑا مشکل ہے مگر کوشش کریں گے کہ میکسیمم کی ہم انالیسز آپ کو پیش کریں گے. کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور آج پہلی دفعہ عروج بڑی پریشان ہے کیونکہ عروج کے ہاتھوں میں بہت سارے کاغذات ہیں اور وہ پریشان ہے کہ وہ فائل بھری ہوئی ہے. اس میں سے اس نے کچھ ڈریمز جو کامن تھی وہ سلیکٹ کی ہے, اور کچھ کے تو میں نے جواب ای میل پر دے دیے. ڈیٹیل میں ای میل پہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا ہماری ویب سائٹ www.moizsen.com پر ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, تو کئی لوگوں نے وہ ٹیسٹ کے بعد ریزلٹس بھیجے ہیں تو مجھے ان کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. تو ڈریم سب کا تو میں نہیں دے سکتا مگر کچھ لوگوں کی ڈریم کی انالیسز میں نے ای میل اور فیس بک پہ بھی دے دی اور شارٹ میں دی ہے. اور برائے کرم زندگی میں جتنی شارٹ کنورزیشن ہو اتنا اچھا ہے. عروج از ہیئر اینڈ شی از ریئلی ورڈ. اتنے سارے السلام علیکم. اور میں سچ مچ بڑی ورڈ ہوں, کافی دنوں بعد میرے ہاتھ میں اتنے سارے پیپرز آئے ہیں اور میں نے کہا چھڈو جی پورا نیا لیپ ٹاپ اور یہ جی آئی پیڈ کا زمانہ اٹھائیں, پیپر پڑھیں صحیح طرح کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا, خود بھی آسانی سے پڑھ سکے. کیسے آپ سے ہو, آپ سے بہت اچھے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. ہر کوئی بےتابی سے منڈے کا انتظار کر رہا تھا. اس بےتابی کا جو کہتے ہیں نا ایویڈنس وہ یہ پیپرز ہیں. کتنی بےتابی سے آپ نے ہم کو ای میلز کی, ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیا. اینڈ آئی گاٹ ٹو نو دس ٹائم کیونکہ میں اس وقت جب آپ پہلے بھی کر چکے ہو خواب کا تو اس وقت آئی واز ناٹ دیٹ مچ, تو مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ لوگ کتنے لوگوں کو کتنے خواب آتے ہیں اور کتنا لوگ خواب دیکھتے ہیں. وہ ہم نے کچھ عرصے پہلے کافی 2-4 سال ہو گئے ایک اور چینل پہ ہم نے خواب کے پورے پروگرام کیے تھے تو اس پہ بھی بڑا اس کا پازیٹیو فیڈ بیک تھا. اچھا جی, کچھ ایسے ای میلز ہیں جن کے چاہوں گی میں شروع میں جواب دے دوں کیونکہ اس کے جواب میں دے سکتی ہوں, بعد میں آپ کو, اور کچھ ایسے ٹیسٹیمونیز ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. پھر ہم آئیں گے مین خواب کے اوپر. ایک خواب ہے کہ ایک سوال ہے یہ
یہ آپ کو کیا ہے ایک سوال شائستہ گل نے. یہ کہتی ہے آئی نیڈ ٹو نو, میں جاننا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر موئز کوئی تھراپی سیشنز لیتے ہیں, پرائیویٹ کلینک ہے کہ ان کی کراچی میں. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈیپلی روٹیڈ پرسنالٹی پرابلمز ہیں ان کو, اور ڈیوسٹیٹنگ ہیں, ڈپریشن میں ہے, مینج کرنا ان کے لیے مشکل ہے. آئی وانٹ مائی ہسبینڈ ٹو بی ٹریٹڈ بائی ڈاکٹر موئز, پلیز گیو می آل دی ڈیٹیلز آف ہز تھراپی سیشن. تو شائستہ گل صاحبہ, ڈاکٹر موئز کی جو کلینک ہے اس پہ کنسلٹیشن دیتے ہیں بٹ پرسنل تھراپیز نہیں دیتے ہیں. ہمارے تھراپسٹ ہیں, آنے والے پروگرامز میں اپنے تھراپسٹ کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ ان کے فیس سے بھی فیملیئر ہو جائیں گے. ہمارے تھراپسٹ ہے جو ہماری انسٹیٹیوٹ پہ بیٹھ کے تھراپیز دیتے ہیں. ڈاکٹر موئز آپ کو ڈاکٹر موئز سے کنسلٹیشن لینی پڑے گی. اس کنسلٹیشن میں ڈاکٹر موئز اپنے تھراپسٹ پہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے, یا تو پھر ہو سکتا ہے کسی سائیکیٹرسٹ, کسی سائیکالوجسٹ, یا مے بی کسی ورک شاپ میں آپ کو ریکمینڈ کریں. تو جو بھی چیز وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے, فرسٹ یو نیڈ ٹو گیٹ دا ریکمینڈیشن اینڈ دین یو نیڈ ٹو فالو دا تھراپیز. تو یہ آپ کو جواب مل گیا. کراچی میں ہمارا کلینک ہے, ہمارا نمبر اینڈ میں شو ہوتا ہے 0345822111. وہاں پلیز کال کر کے آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں. اچھا جی, دوسرا ہے آئی وانٹ ٹو آسک, یہ ہے جی ان کا ایک خواب بھی ایک سوال بھی. پہلے میں سوال لیتی ہوں. یہ صاحبہ ہیں, ان کو یہ پرابلم, جی فوزیہ نام ہے ان کا, یہ 35 ایئرس کی ہیں. شی وانٹڈ ٹو نو کہ کیا یہ چکر ایکٹیویشن کھلی آنکھوں سے کر سکتی ہیں ٹو دا ویڈیو اینڈ ڈو اٹ. بی چکر ایکٹیویشن کی ویڈیو نہیں ہے, جسٹ این آڈیو سی ڈی, تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں, آپ نے صرف سننی ہے. اینڈ میں یہ سی ڈی مجھے آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ملی ہے. کین آئی ڈاؤن لوڈ؟ آئی ایم ان شکاگو سنس 2 months. آئی ایم سرچنگ یور سی ڈیز بٹ نو رزلت. کین یو ہیلپ می آؤٹ پلیز پلیز پلیز, تھینک یو. واٹ وی کین ڈو از دس, ہمارے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سی ڈی اس وقت موجود نہیں ہے ہماری ویب سائٹ پہ, کیونکہ اس کے ابھی وہ ہم کریڈٹ کارڈ کے کچھ ایشوز کے اندر پھنسے ہوئے. واٹ یو کین ڈو از اٹ, یو کین جسٹ ای میل اس. آپ ہمیں ای میل کریں جس طرح آپ نے ابھی یہ ای میل کیا, اسی طرح ایک اور ای میل کریں اپنے ایڈریس کے ساتھ, ایک ریکویسٹ بھیجیں, ہم آپ کو شکاگو آپ کو سی ڈیز میل کر دیں گے. دیکھا ہم کتنے ایکٹیو لوگ ہیں, اور کتنی دور میل کر دیتے ہیں, ہم بڑے ہی ایکٹیو لوگ ہیں. اچھا جی, ایک ہمارے ساتھ میل تھی اس سے پہلے, لاسٹ شو میں ہم نے پڑھی تھی یاسر کی, جن کے خواب میں ان کو ٹرین آتی تھی نظر کہ وہ ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑا ہی پازیٹیو ایک رسپانس دیا جو میں چاہتی تھی شیئر کروں. کبھی کبھی میں نیگیٹو بھی کرتی ہوں لیکن آج میں پازیٹیو کر رہی ہوں. Dear sir, thank you for interpreting my dreams. You have interpreted it 100% correct. 100% آپ نے صحیح آنسر دیا ہے. اور میں اپنے پروفیشن کو, اپنی پروفیشنل لائف میں سرچنگ اس میں تھا, پروسیس میں, جہاں مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا کرنا ہے. دین آفٹر لاٹس آف پریئر ٹو گاڈ آئی سو اے مینگو لائک ڈریم, اینڈ ناؤ دا ٹرین ڈریم از ناٹ کمنگ اینی مور, اینڈ یو ٹولڈ می دیٹ دیر ول بی اے بریک تھرو ان مائی لائف. آئی وش آئی ول ہیو دیٹ بریک تھرو. اچھا جی, ڈاکٹر موئز سے آپ کو کہا, جس طرح آپ نے بھی بات کو ویریفائی کیا کہ اپنی پروفیشنل لائف میں آپ ایک ڈیسٹینیشن کو ڈھونڈ رہے تھے, بہت آپ ہیو آئے تھے, آپ کو پتا نہیں تھا آپ کو کیا کرنا ہے, اینڈ جب سے آپ کو مینگو کا ڈریم آنا شروع ہوا ہے تب سے آپ کا ٹریولنگ کا ڈریم ختم ہو گیا. سو مینگو جس طرح ڈاکٹر موئز نے, فروٹ, اس کا مطلب ہے آپ کو بہت جلد مل جائے گا, بہت جلد مل جائے گا. تو اب دیکھیں, ہم نے آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیا, آپ کی ٹیسٹیمنیز بھی شیئر کر دی, بہت سارے ڈریمز ہمارے ساتھ. ایک ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, کالر کو بھی لینا ضروری. آج مجھے پتا ہے لوگ مجھے اتنی نفرت کر رہے ہوں گے کہ عروج نے آ کے بک 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 شروع کر دیے, لیکن یہ آپ کے سوال ہے جن کے میں جواب دوں. ہمارے ساتھ کالر ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں فاروق بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی فاروق صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی جی بالکل, اللہ کا شکر ہے. جی بہت عرصے بعد کال ملی آپ کی, میں کافی عرصے ٹرائی کروں, بہت عرصے بعد کال مل گئی نا, مشکل سے مل گئی. اور دیکھیں منڈے والے دن ملی ہے, بتائیے. جی جی بالکل, منڈے والے دن. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک آپ کی رائے پوچھنی ہے. جی جی پوچھیے. ڈاکٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک خواب آتا ہے مجھے بار بار, رات کو آتا ہے کہ مطلب کہ میں دیکھتا ہوں میں کہیں گیا ہوں تو میں گاڑی میں جب آتا ہوں تو میری گاڑی گم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ خواب بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ میری گاڑی گم ہو گئی. اچھا. لیکن اسی ٹائم پھر میں شکر کرتا ہوں اللہ کا, چلیں گاڑی گم ہو گئی, بس وہ نقصان ہونا ہے تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے. خواب میں شکر ادا کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, چلیں گاڑی گم ہو گئی تو کیا کریں, لیکن یہ خواب میرا بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا, خواب سے جاگنے کے بعد, خواب کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو کیا کوئی ایسا جذبہ کیا ہوتا ہے, آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ فیلنگ ہوتی ہے کہ افسوس ہوتا ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں مطمئن ہوتا ہوں ٹھیک ہے گاڑی ہے, ٹھیک ہے, تو بس اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ڈاکٹر جی کہ مجھے ہکلاہٹ کا پرابلم ہے زیادہ. جی مجھے لگا آپ کی آواز سے. جی اچھا مجھے بتائیں, بچپن میں تو نہیں تھا نا؟ نہیں جی بالکل اسٹارٹنگ میں تھا نہیں مجھے. ہاں میں ٹھیک ہے, کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, اس کے بعد ہوا ہے. چلے آپ کے دونوں جو سوال ہیں ان کے جواب ہم دیں گے. آپ کی گاڑی کو بھی ہم جو خواب میں گمی اس گاڑی کو بھی, اس کی مسٹری ہم سالو کریں گے, ہم بھی کچھ سی ایڈی بنیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت نہیں جائے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج.
ویلکم بیک ناظرین. اور میں آ گئی اتنے سارے پیپرز اور اتنے سارے ڈریم کے ساتھ, لیکن میں سوچا فاروق صاحب کی پہلے ہم بات کو کمپلیٹ کریں. ہاں جی, ان کا خواب ہے جو گاڑی ان کی, یہ جو گاڑی ان کو خواب ہے کہ گاڑی گم جاتی ہے, یہ ان کے تحت شعور میں بچپن کا کوئی ایسا ایونٹ لاکڈ ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ بہت خوف زدہ ہوئے تھے اس ایونٹ میں. ٹھیک ہے. اور میں آج آپ کو ایک عجیب غریب انکشاف کرنے والا ہوں. جس دن ان کی اسٹیمرنگ ٹھیک ہو گئی, اس دن سے یہ خواب آنا بند ہو جائے گا. اچھا جی, اسٹیمرنگ اور خواب آر کنیکٹڈ, اور چونکہ یہ لاکڈ ہوتا ہے سب کانشیس میں, تو انسان کو یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں یہ بہت خوف زدہ ہوئے ہیں, رائٹ, اس لیے بار بار یہ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پروب کرے کہ یہ کیا واقعہ تھا. جس دن یہ واقعہ ان کو شعوری طور پر یاد آ گیا, ان کی اسٹیمرنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ خواب آنا بند ہو جائے گا. اچھا مجھے بتائیں, اسٹیمرنگ کو کیا ریئل میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا بہت سارے بچوں میں اسٹیمرنگ کا ایشو ہے. اسٹیمرنگ ٹھیک کی ہے, میڈیا کے کئی لوگوں کی ہم نے ٹھیک کی ہے, لیکن میں شرط یہ ہے کہ اسٹیمرنگ آپ کی بچپن میں آپ نارمل بول رہے ہو, بائی برتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ نارمل 2-4 سال میں آپ صحیح بول رہے ہو, پھر آپ کسی وجہ سے آپ نے اسٹیمر کرنا شروع کیا, تو ہم ہپنوسس کے ذریعے اس کو پیچھے لے جاتے ہیں, اس ایج پہ لے جاتے ہیں, اور اس ایونٹ میں لے جا کے اس ایونٹ کو ہم ان کو ری لیو کراتے ہیں. یعنی واپس سے وہ ایونٹ ان کی لائف میں آتا ہے, مائنڈ میں واپس سے آتا ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ اگر اسٹیمرنگ نہ کرتے ہوں تو پھر اسٹیمرنگ کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر بائی ڈیفالٹ کوئی ہے ایشو, کوئی بھی ہپنوٹس کر سکتا ہے, کوئی بھی ہپنوٹس کر سکتا ہے. لیکن پلیز اگر آپ کسی بھی ہپنوٹس سے کانٹیکٹ کریں, میک شیور کریں کہ وہ آتھینٹک ہو. یہاں پہ لوگ اسٹوڈنٹ سے سیکھ کے بھی ٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وچ از ویری رانگ, اور یہ ایتھکس کے خلاف ہے. کیونکہ لوگ جا کے اپنا ایک جو آپ کسی سے ہپنوسس جب کراتے ہیں تو یو گیو یور ٹرسٹ ٹو دیٹ پرسن. تو کسی بھی شخص کے پاس جائے پلیز ویریفائی ضرور کریں, بیکاز یہ آپ کی اپنی زندگی, آپ کے اپنے سیکرٹس کی بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کوثر صاحبہ, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی بیٹا میں اس طرح نہیں بولوں گی, ہمیشہ فارمل آپ اچھی لگ رہی ہے, واقعی ماشاء اللہ اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کا پیار ہے, اس لیے میں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں. میں آپ کو بیٹا بول رہی ہوں. نہیں سر, میں سر سے بات کرنی ہے. سب سے میں نے ڈریم کے بارے میں پوچھا تھا, تو بہن اکثر اس نے سانپ دیکھا تھا. جی. تو ایک مرتبہ دیکھا تو دودھ میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. بولا میں نے پہلے گھر چھوڑا, ادھر بھی میں دودھ میں آ رہا تھا, دودھ پی رہا تھا. اس گھر میں نہیں, میں پھر بھی وہ دودھ پی رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیا, وہ کہ تھوڑا سا خاندان میں جادو وادو کا ہے, اس وجہ سے تو نہیں آ رہے. اچھا ٹھیک ہے سر. یہ میں اور ایک سوال کرنے پلیز تھوڑا معاف کرنا. تھوڑا سا بھتیجی کی شادی کی وجہ سے تھوڑی سی پریشان ہے, رشتے آ رہے ہیں, تو کہ مجھے ریجیکٹ نہ کر لیں, تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہو رہی. ہٹ کے ڈاکٹر کو پلیز تھوڑا مجھے گائیڈ کرنا, اس کو کیا بولوں. چلیں, وہ آپ کو دعا دے گی انشاءاللہ. بالکل جی بالکل دعا. تھینک یو سو مچ کوثر صاحبہ فار یور کال اینڈ فار یور لو. اچھا جی, جو ان کا پہلا سوال ہے کہ ان کی بہن کا پہلے کال آیا تھا سام کا, تو آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ کیا نظر آتا ہے, وہ آپ جب مجھے کال کریں گے تو میں بتاؤں گا. اس ساتھ وہ دودھ نظر آتا ہے. اگر سانپ دودھ پی رہا اور بار بار یہ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی پرابلم آنے والی ہے آپ کے گھر میں, چاہے وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو یا پیسوں کے حوالے سے. رائٹ, سو جسٹ بی کیئرفل. اور میرے خیال میں سب سے بیسٹ چیز ہے کہ جب اس قسم کا خواب آئے تو آئیڈیلی خیرات یا صدقہ دے دے. صدقہ از آئیڈیل, صدقہ دے دے آئیڈیل. تو وہ صدقہ جو ہے وہ بڑی امیزنگ, اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ نے اپنے قانون کے اندر ہی ایک ایسا سسٹم ہمارے لیے بنایا ہے کہ اس کا قانون یہ ہے کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از اکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ہر عمل کا رد عمل ہے. آپ کی خطائیں, آپ کی غلطیاں, آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے جو باؤنس بیک ہوگی, جو سزا آنے والی ہے, اس کو بچانے کے لیے اللہ نے پھر ایک راستہ بتایا ہے, اس کی رحمت ہے, وہ ڈھال بنا دی, اور وہ ڈھال بتا دی آپ کو, وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے, وہ صدقہ ہے, وہ روک لے گی اس انرجی کو, آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی بھتیجی کو ایشو ہے سینس آف ریجیکشن کا. اچھا, اب اس کے لیے کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, کچھ سیشنز لیں, اور سیشنز کے بعد ڈیفینیٹلی وہ ورک کریں گے. کیونکہ سینس آف ریجیکشن بہت لوگوں میں ہوتا ہے, اور جو لوگ سینس آف ریجیکشن ہوتا ہے جن کو, وہ اسرٹیو نہیں ہوتے, اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکتے, وہ اسرٹیو نہیں ہوتے, اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکتے, وہ سینس آف ریجیکشن ہوتا ہے. اور ایک مجھے صاحبہ کا آج ہی نہیں 2-3 دن پہلے مجھے ایک ان کا آیا تھا, دیبا نام ہے شاید ان کا, آئی گیس, مجھے کنفرم نہیں ہے. فیس بک پہ انہوں نے میرے وال پہ لکھا تھا کہ میں کسی کو نہیں کر پاتی اس ڈر سے کہ اس کو برا لگ جائے گا. تو دیٹ از آلسو ون کائنڈ آف سینس آف ریجیکشن, اور اس لیے ان کی زندگی بہت سارے اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ انسان میں اکثر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کی گڈ بکس میں ہوں, ٹھیک, اور لک گڈ رائٹ. اب ہر ایک کی گڈ بکس میں ہونے والا شخص از اے پلیزنگ پرسنالٹی, وہ ہر ایک کو پلیز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو پلیزر ہوتا ہے وہ دنیا کو تو پلیز کرتا ہے